Hello and welcome to CCTV Pakistan. This is Mareem Elahi. Pakistan is moving towards electoral reforms, जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेप हमने ये लिया है कि हमने अपनी इंडिजिनस इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स बनाई हैं. उसके ऊपर एक बहुत सियासत हो रही है. वन लाइनर आपको बताऊंगी, अपोजिशन उसको बहुत ज़्यादा उसको डिसरिगार्ड कर रही है. उसका ये कहना है कि इस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए. इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू गो फॉर इलेक्ट्रिक वोटिंग यानी कि ई वोटिंग. तो इसके ऊपर बात करूंगी मैं. आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, जिन्होंने अपनी एक बुक के अंदर भी इसके ऊपर डिजिटाइजेशन के ऊपर इन सब चीज़ों को बड़ा ज़ेर बहस लाए हैं. इसके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं. उनसे पूछते हैं कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं. डॉक्टर साहब, ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि इस तरफ जाना नहीं चाहती, अपोजिशन चाहती नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आएँ. जैसे फवाद चौधरी साहब अपनी, उन्होंने जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के ऊपर पोर्टफोलियो संभाला हुआ था, तो उन्होंने ये मशीन बनवाई, उन्होंने इतनी ज़्यादा एफर्ट इसके अंदर पुट की. उसके बावजूद उनका ये कहना है कि ये जो है एक एम्बेगुअस किस्म का प्रोसेस है. फवाद चौधरी साहब के लिए तो अप्रिसिएशन है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है, क्योंकि दलेर आदमी है. ये दूसरी दलेरी की है, और इसके अलावा एक और दलेरी भी उन्होंने की थी, उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता. मुझे वो इससे इसलिए याद आ गई क्योंकि इज़राइल के मैटर के अंदर इज़राइल को तस्लीम करने वाले चंद सहाफ़ियों के अंदर एक सहाफ़ी को वो इसी तरीके की एक दलेरी कर चुके हैं. उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी दलेरी ये कि तमाम कौम को वो ईद पर एक लेकर आना चाहते थे. उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी मेहनत की और अब तक वो इस जिहाद पे लगे हैं. तीसरी बड़ी मेहनत जो कि सबसे बड़ा मामला था, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976 क्या हुआ अब तक? इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हुए. इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फ्रॉड है, बोगस है, फ्रॉड है, बोगस है. मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 3 दफ़ा मैंने दोहरा दिया. 3 दफ़ा कहना सुन्नत है, तो मैंने 3 दफ़ा ये दोहरा दिया कि ये फ्रॉड और बोगस है. आप ये देखें कि जितने भी आपके जो डिवीजन्स होती हैं आपके इलेक्शन कमीशन में होते हैं. आपने रिसेंटली जब उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, इससे पहले 2017 में से लेकर आए थे, लेकिन अमेंडमेंट बिल के लिए उनको मंजूरी नहीं दी गई. फिर इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2020 के अंदर ये बात तय हुई. उसके बाद आपको UNDP रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि आपके जो है वो 55% इलेक्टोरेट्स कहते हैं और 49% वोटर्स ये एतराज़ लगा रहे हैं कि आपका वोटर है नहीं. आपके तकरीबन 1 करोड़ पिछली दफ़ा वोट बढ़ा था. ये वो लोग थे जो कि कभी इलेक्टोरल रजिस्टर्ड ही नहीं हुए थे. अब जब रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, इसका मतलब आपको वोट डालने को नहीं जाता. इलेक्शन वाले दिन सारे लोग सो रहे होते हैं. मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, आपकी 22 करोड़ है, 24 करोड़ है, क्योंकि अभी तक भी आपका नंबर अभी ठीक नहीं हुआ. मेरे ख्याल में तो आपकी आबादी 30 करोड़ तक पहुँच चुकी है. और अगर इस तरह का कोई और बयान दे दिया कि ज़रा आबादी को कम करें, तो मेरे ख्याल में कुछ और फतावाजात भी आ जाएंगे. लेकिन इसके ऊपर देखें, वो भी रिफॉर्म मुझे लगता है कहीं फवाद चौधरी साहब के पेटे ना पड़ जाएं. लेकिन अब पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें जी, आपने इस दफ़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बात की. उन्होंने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस, मेरे मुताबिक आप मेरे से सोल्यूशन पहले अगर पूछ लें तो मैं बहुत खुश होऊंगा. वो ये कि इसको होना कैसे चाहिए. भाई सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए होना चाहिए. एक कमीशन कायम होना चाहिए, 5 मेंबर होना चाहिए, और 5 मेंबर में इस तहत कह रहा हूँ UNDEF यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड रिपोर्ट रिकमेंडेशन के मुताबिक उन्होंने भी ये कहा है कि धांधली को रोकने के लिए, GIS सिस्टम को लगाने के लिए, ऑथेंटिक ECP सिस्टम के लिए, इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन को लाकर आप एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर मैन मेड अगर आपने रखना है तो इलेक्टोरल जो है वो सेटिंग और स्टाफ को आप बिठा दें और इलेक्शन हो जाए. अच्छा, ये सिस्टम है अगर मैन हैंडल रखना है. उन्होंने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ. ये कि इन्होंने जो है वो अपोजिशन सारी की सारी, इस वक्त अपोजिशन वो मिल चुकी है जो खान साहब एक अकेले हैं. भाई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आप गलतियां निकालें, आप उनको हटाना चाहते हैं हटा लें, लेकिन लॉजिक की बुनियाद पे तो निकाल लें. इलेक्टोरल रिफॉर्म मुझे बताएं, पूरा पाकिस्तान से मैं पूछता हूं कि आपका इंतखाबी निज़ाम ठीक है? आपके वोटर जो हैं वो ट्रकों पे लाद के लाए जाते हैं, खंबा रोटी चावल आटा और 50,000 1 लाख 2 लाख कई जो है वो अब जो क्या कहते हैं खानदानों के अंदर लाखों रुपए बांटे नहीं जाते, करोड़ों रुपए तक की बोलियां नहीं लगती, सेनेट नहीं बिकता. अगर ये नहीं बिकता तो आप मुझे बता दें. अगर ये देखें सदारती ऑर्डिनेंस नहीं हुआ, असद कैसर साहब को उन्होंने चैलेंज कर दिया कि जी आप कमेटी भी तश्कील नहीं कर सकते. प्रोग्राम मैं कल आपका प्रोग्राम देख रही थी, सॉरी टू इंटरप्ट, वो आप चेयरमैन पिलडैट के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, अहमद बिलाल साहब के साथ. वो तो प्रोग्राम छोड़ के भाग गए इसके ऊपर. अगर वो ना भागते तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन उससे साबित हो जाता कि डेमोक्रेसी में कोई जान है. आप डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी नहीं लेकर आए.
آپ پوری دنیا سے فنڈ لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ این جی او کے نام کے اوپر آپ نے ڈیموکریسی کو ریسٹوریشن آف دا ڈیموکریسی کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ای وی ایم کو اسٹریٹ اوے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا ای وی ایم کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں, الیکٹورل ریفارم پہ اب تک انہوں نے بات ہی نہیں کی. 1977 سے بات کریں, میں نے 13 جنرل الیکشن کی بات کی, میرا وہ شو آپ ریفر کر لیجئے. پھر میں نے ان کے سامنے یہ امینڈمنٹ بل آپ کے سامنے دکھائے, میں نے کہا میجر امینڈمنٹ بل آ گئے ہیں جی, اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ وہاں سے وہ چلے گئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا غلط فگر کوٹ کر دیا. انہوں نے $150 ارب کی بات کی, جب سے 1 ارب کی بات ابھی بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے انیشیٹ لیا تھا تب جب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھے, ایک مشین بنائے گی ای وی ایم, اور یہ چند سٹوڈنٹ اور ایک ادارے میں چند اداروں میں مل کر ایک بہت سمپل پروٹوٹائپس اور پروٹو ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کو مشین کو ڈیولپ کیا گیا. اس کے اوپر رتی پیسہ بھی فی الحال نہیں لگا. ابھی اگر وہ مشین بن جاتی ہے اور اگر ہم ادھر بناتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی لاگت اس کی ہاف بھی نہیں آئے گی. اور اگر آپ اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ وہ اس کے انٹروڈکشن میں پرابلم کیا ہے. میں نے ان کو صرف وہ اگر وہ چلے نہ جاتے تو میں نے ان کو ویسے بتا بھی دیا تھا کہ میں آپ کو بڑے ملکوں کے بارے میں نہیں بتاتا, میں صرف انڈیا میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں اس کو سٹیزنز کو امپاور کیا گیا. 67% ووٹرز کا ٹرن آؤٹ رہا ہے. پاکستان کے اندر ٹرن آؤٹ کتنا ہے جی؟ 33% صرف. اچھا ٹوٹل 4 کروڑ آپ کا ووٹ پڑ رہا ہے, اور آپ کے اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ تحریک لبیک کو ووٹ پڑ رہا ہے, باقیوں کو لوگ پڑھ رہا ہے, آپ کے سپاہ صحابہ کو پڑھ رہا ہے, ایکسٹریمزم بنیادوں پہ الگ سے پڑھ رہے ہیں. یہ ووٹ بینک ہے آپ کا ٹوٹل. آپ کو 1 کروڑ اگر نئے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, وہ لوگ جو کہ اس کو کانسٹیٹیوشن کو جانتے تھے, انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر یقین کیا, اعتماد کیا, اور انہوں نے کہا پاکستان کسی رستے پہ چل پڑے, ہمیں ہنڈی حوالہ سے جان چھوٹے, ہمارے اندر یہ جو مافیا اور کارٹلائزیشن اور جاب نہیں مل رہی, پوری دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی ضلالت ہو رہی ہے. میں پوری دنیا میں گھوما, مجھے یقین کریں میں نے سبز پاسپورٹ کی طرف جب بھی گیا ہوں تو انہوں نے اچھی خاصی انکوائری لگا دی. پاکستان کی آپ نے عزت یہ کی 30 سالوں کے اندر. خود جب جس ملک کا وزیر اعظم اقامہ کے اوپر ٹریول کرے تو اس کا کیا نکلے گا. آگے آپ نے میں نے آپ سے جیسے بات کی, آپ نے ای وی ایم کے اوپر آپ بات کریں, ای وی ایم کے اوپر تو رقم نہیں, جب اس چیز کا جواب نہ دے سکے وہ چلے گئے. آپ کے یہ جو ان کا نام مجھے پورا طرح نہیں آتا, شاید احمد بلال محبوب صاحب تھے, میں سربراہ پلڈاٹ, اس وقت وہ آنکھ کا تارہ ہیں اس سارے 2 نمبر میڈیا کا. جیو کا آنکھ کا تارہ ہیں. باقی باقی میں چینلز کو 2 نمبر اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ وہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں بات کرتے, فوج کے اگینسٹ بات نہیں کرتے, کانسپریسی تھیوری ڈیولپ نہیں کرتے. اور اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا کہ جس طریقے سے اسرائیل کے بارے میں, اسرائیل کو تسلیم کیوں نہ کیا جائے کے اوپر وہ جو مبشر لقمان نامی ایک آدمی ہے, اور اس طریقے سے جو وہاں کے چھوٹے چھوٹے فنڈز پہ بکنے والے جو صحافی ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ یہ دیکھیں آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ای وی ایم کیوں نہیں لینا. الیکٹرونک ووٹنگ مشین آپ کی اس ٹائم کی ضرورت ہے, اس سے ہوگا کیا؟ امپروومنٹ آف ٹرانسپیرنسی آئے گی, ریڈیوس الیکٹرانک الیکشن کاسٹ ہوگی, انکریز ایکوریسی اینڈ سپیڈ رزلٹ آئے گا. آپ ٹیبولیشن دیکھ لیں کہ آپ کا رزلٹ فوری طور پر آئے گا. اب میں آپ کو صرف ایک نمبر بتا دوں کہ ٹوٹل 200 ممالک میں سے تقریباً 31 ممالک ایسے ہیں جن کے اندر ای وی ایم اب تک آ چکا, بائنڈنگ پولیٹیکل الیکشنز ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو 4 ملک ہیں اس کے اندر 100% اس کا رسپانس آیا. اور جو اب رسپانس نہیں آیا, اچھا انڈیا کے اندر 67% ٹرن آؤٹ رہا, اور جتنی جگہوں کے اوپر دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کی گئی اتنا ہی رزلٹ آیا جتنا پہلے آیا تھا. اس کا مطلب اس کے اندر بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں. تو ڈیجیٹل انٹرفیس کے اوپر میں بات کروں گا کہ ڈیجیٹل فیس انٹرفیس بڑا ضروری ہے. اب مین ہینڈل مین پروجیکٹ اور ٹھپے لگاتے جائیں گے, اس طریقے سے نہیں چلے گا. نادرا ٹیکنالوجیکل بیسس, یہ بھی اس گورنمنٹ نے کمال کیا کہ نادرا کو بہت زیادہ امپاور کیا, سارے لوگ رجسٹر ہو گئے ہیں, میکسیمم رجسٹریشن ہو, 90 لاکھ پاکستانیوں کا حق دیں, 90 لاکھ پاکستانیوں کو ان کا حق دیں, ان کو عزت دیں. یہاں کا ایس ایچ او, یہاں کا ایس ایس پی, یہاں کے لوگوں کو وہاں سے جو کمانے گئے ہیں ان کو بے عزت نہ کریں. یہ لوگ نہیں جاتے, سربراہ پلڈیٹ نہیں چاہتا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ای وی ایم اور ان کو جو ہے اس ووٹنگ سسٹم میں لایا جائے, ان کو مین سٹریم کیا جائے اور ان کو عزت دی جائے. اور یہ میرے خیال میں یہ کل اچھا ہوا کہ وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوئے, وہ ڈیموکریسی کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ سارا میڈیا اپوزیشن میں یہ پیسے کھا کر یہ اس طریقے کے جو پلڈاٹ نامی جو ادارے بناتے ہیں, یہ اس طریقے سے یہ کھیل تماشا چل رہا ہے پاکستان. ڈاکٹر صاحب اس سے ریلیٹڈ جو پروسیس ہے اس کو کافی متنازع کر رہے ہیں نا کہ یہ تو 2.5 سال کے اندر, مطلب آپ کی حکومت کا کم ٹائم رہ گیا, اس وقت تک آپ اس کا ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو نیکسٹ الیکشن میں انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. کون کروائے گا؟ گورنمنٹ کرائے گی. کیسے؟
صدارتی آرڈیننس نہیں مان رہے. اسد کیسر صاحب کو انہوں نے کہا کمیٹیاں تشکیل دیں, کمیٹی تشکیل ہونے پہ وہ بیٹھ ہی نہیں رہے, تو اپوزیشن تو اسٹریٹ اوے جو ہے وہ واک آؤٹ کر جائے گی. کون کروائے گا؟ نہیں ہو سکے گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو. یہ گورنمنٹ کو انیشیٹ لینا پڑے گا, صدارتی آرڈیننس سے لینا پڑے گا, اور ہر حالت کے اندر. سر ان کو پرابلم بھی تو صدارتی آرڈیننس سے ہے نا, صدارتی آرڈیننس ہے تو رہے گا, ادروائز الیکٹورل ریفارمز نہیں آ سکتے. ای وی ایم کو چھوڑ بھی دوں, اگر ای وی ایم کو بھی چھوڑ بھی دوں تو آپ کا, اگر آپ چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر جسٹ الیکشن ہو, تو آپ کو فوری طور پہ الیکٹورل ریفارمز لانے پڑیں گے. ایک آدمی کی جگہ 5 ممبر تشکیل دینے پڑیں گے, اور جب وہ تشکیل ہو جائیں گے, اس کو یہ متنازع ہونے کی کوئی بات نہیں. اب نہیں تو کب؟ آپ کہہ رہے ہیں 2023 ابھی بہت ٹائم پڑا ہے, آرام سے یہ پروسیس ہو سکتا ہے. اور اس کے پورے, اگر یہ ریفارمز کے بغیر الیکشن ہوئے اور ہم نے اپنے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا حصہ نہ بنایا, یا تو ان کی نیشنلٹی کینسل کریں, ان کو کہیں کہ آپ کینیڈین ہیں, آپ چائنیز ہیں, آپ امریکن ہیں, آپ جو بھی نیشنلٹی ہیں وہ لے لیں, یا اگر آپ ان کو پاکستانی کرتے ہیں اور ڈور نیشنل کرتے ہیں تو ان کو رائٹ دیں, اور یہاں پر آ کر ان کو کھجل خوار نہ کریں. ادروائز یہ ایسے ہو نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. میں ای وی ایم کے حق میں ہوں, اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ کے عوام کے لیے کہ سیکشن 103 سے لے کر اس کے سارے امینڈمنٹ اور آرٹیکل, اس کا پروویژنز ان سیکشن 15 اور نیو ریفارم سیکشن 76(1) کو پڑھ لیجئے. ریفارم بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں, ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ہمارے اپنے ہی اسٹوڈنٹس اور ہمارے ہی اچھے سائنٹسٹ اور ہمارے ہی بڑے دماغوں نے بنایا. اگر آج ہم ان کو ای وی ایم بنانے والے بچوں کو ہی اگر ہم نے ڈسکریج کیا نا, تو یہ سارے کے سارے برین ڈرین ہو جائیں گے. اور ہمارے بچے بھی جو ہے وہ, ہمارے بچے تو اوبیسلی وہاں پہ جا کر کے پھر اسی طرح ہی ہوں گے, برگر تل رہے ہوں گے یا مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہوں گے. ہمارے بچے جو ہیں وہ نواز شریف کے بچوں کی طریقے سے جیسے بھی بچے ہیں, لیکن وہ ارب پتی نہیں ہو سکتے. تو ایسے معاملہ بنے گا نہیں, ہمیں کرنا پڑے گا. یہ صدارتی آرڈیننس کے بغیر کام مکمل نہیں ہوگا. الیکٹورل ریفارمز لازم ہے. اس دفعہ اگر الیکٹورل ریفارم نہیں ہوا, پوری زندگی کنسسٹنٹ معیشت نہیں ہوگی اور معیشت پھر ڈوب جائے گی. comes out presidential ordinance is probably the only way out to get this done, and اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جائے گا اگر یہ ہو گیا تو اس کا کریڈٹ, اور ابھی بھی جس جدھر تک ہماری ایفرٹ پہنچی ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. اور کوئی اتنا زیادہ کانکریٹ وے میں سامنے نہیں آتا. ریفارمس کی بات ضرور کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے اسٹیپس نہیں لیے جاتے, اور جب اسٹیپس لیتے ہیں تو اس قسم کی آوازیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. اسپیشلی گوز ٹو فواد چوہدری صاحب, ہی میکس شو ویئر ایور ہی گوز, وٹ ایور ہی گیٹس از ویری ہینڈز آن, اس کے اندر وہ چینجز لے کر آتے ہیں. So this was about it. Thank you so much for joining me, Dr. Hasnain Javed. This is Mareem Elahi from CCTV Pakistan signing off. Have a good day.